اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6363، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عمرو بن ابی عمرہ، مطلب بن عمرو بن ابی عمرو، مطلب بن عبداللہ بن منتب کے غلام نے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنے یہاں کے لڑکوں میں سے کوئی بچہ تلاش کر جو میرا کام کر دیا کرے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر ہوتے تو میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے سنا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی و کمزوری سے، اور بخل سے، اور بزدلی سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور انسانوں کے غلبے سے۔ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، پھر ہم خیبر سے واپس آئے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس ہوئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عبایا چادر سے پردہ کیا اور انہیں اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ جب ہم مقام صحیبہ پہنچے تو آپ نے ایک چرمی دسترخوان پر کچھ مالیدہ تیار کر کے رکھوایا، پھر مجھے بھیجا اور میں کچھ صحابہ کو بلا لیا اور سب نے اسے کھایا، اور آپ کی دعوت ولیمہ تھی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور احد پہاڑ کی دکھائی دیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو فرمایا، اے اللہ، میں اس شہر کے دونوں پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو اس طرح حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ اے اللہ، یہاں والوں کے مد میں اور ان کے سا میں برکت عطا فرما۔ حدیث نمبر 6364، اردو ترجمہ۔ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ام خالد بنت خالد سے بن سعید رضی اللہ عنہ سے سنا، موسیٰ نے بیان کیا کہ میں نے کسی سے نہیں سنا کہ ان کی بیان کی ہوئی حدیث سے مختلف کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ حدیث نمبر 6365، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، ان سے مصعب بن سعد بن ابی وقاص نے کہ سعد رضی اللہ عنہ 5 باتوں کا حکم دیتے تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پناہ مانگنے کا حکم کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ بدترین بڑھاپا مجھ پر آ جائے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے، اس سے مراد دجال کا فتنہ ہے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا یعنی فتنۃ الدجال
وأعوذ بک من عذاب القبر۔ حدیث نمبر 6366 اردو ترجمہ۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مدینے کے یہودیوں کی 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہوگا، لیکن میں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی تصدیق نہیں کر سکی۔ پھر وہ دونوں عورتیں چلی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ 2 بوڑھی عورتیں تھیں۔ پھر میں نے آپ سے واقعہ کا ذکر کیا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کہا، قبر والوں کو عذاب ہوگا اور ان کے عذاب کو تمام چوپائے سنیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے تھے۔ حدیث نمبر 6367 اردو ترجمہ۔ زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، بیان کیا کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔ حدیث نمبر 6368 اردو ترجمہ۔ گناہ اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ ہم سے معانی بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، اور قبر کی آزمائش سے، اور قبر کے عذاب سے، اور دوزخ کی آزمائش سے، اور دوزخ کے عذاب سے، اور مالداری کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے۔ اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کر دیا، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ حدیث نمبر 6369 بزدلی اور سستی سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی، سستی، بزدلی، بخل، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے۔ حدیث نمبر 6370 اردو ترجمہ۔ بخل سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ بخل با کے زما اور خا کے سکون، اور بخل ہائے کے نظیر اور خائے کے نصب کے ساتھ ایک ہی ہیں جیسے حزن اور حزن۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے غنزر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، ان سے مصعب بن سعد نے بیان کیا، اور ان سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہ وہ ان 5 باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں،
میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدعوات کی حدیث نمبر 6363 سے 6370 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں میں اس کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔